ان پر اپنا روب، اپنا دبدبا اور اپنا جلال طاری کرنے کے لیے تمہیں اکڑ کر چلنا ہے، تاکہ تمہاری ہیبت، تمہارا جلال ان پر طاری ہو جائے۔ اور وجہ کیا تھی؟ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان دن رات مشقت اور محنت کرتے تھے، اور لازمی سے باتیں فاقے بھی ہوا کرتے تھے، جگہوں کے لیے ان کی جد و جہد، اس وجہ سے جسمانی طور پر کمزور تھے، لیکن ایمانی طور پر ان کا ایمان اور ان کا سلسلہ کافی مضبوط اور توانا تھا۔ اب دیکھیں، اصول یہ ہوتا ہے کہ جب علت ختم ہو جائے تو معلول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج وہاں کافر چھتوں پر نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی، معلوم بھی ختم ہونا چاہیے تھا، اب اکڑ کر چلنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن آج بھی وہاں پر پہلے 3 چکر رمل کروایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان اللہ کے محبوب بندوں کی اس سنت کو ادا کرنا ضروری تھا، تو یہ ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا گیا۔ اب جب ہم رمل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً فتح مکہ میں پہنچ جاتا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ نے اس انداز میں طواف کیا اور اللہ نے ان کی یاد کو باقی رکھا۔ اب طواف کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں۔ حجر اسود ایک کالے رنگت والا پتھر ہے، اور اس کی طرف انسان اتنی کشش محسوس کرتا ہے جتنی کشش وہ اپنی اکلوتی اولاد کے لیے نہیں کرتا۔ یہ حجر اسود ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، ہر شخص اسے چومنا چاہتا ہے، ہر شخص اس کی طرف لپکتا ہے، جو پہنچ نہیں سکتا وہ دور سے استلام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے بالمقابل آئے تو فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تجھے اس لیے چوما ہے کہ تو جنت سے آیا ہے، خدا کی قسم تجھے میرے محبوب نے چوما ہے، میں تو اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اور میری نگاہوں نے جھک جھک کے لے لیے بوسے جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یاد ہوا۔ اب پتھر کو چومنا بھی کوئی عبادت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی اس ادا کو زندہ رکھنا مقصود ہے۔ حجر اسود کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب آ جائیں آپ مقام ابراہیم پر، فرمایا اس کو اپنا مصلی بنا لو، اس کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ قرآن کہتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، اور فرمایا کہ اگر محبت کی ریت کو سمجھتے ہو نا، اس وقت تک تمہارا طواف مکمل نہیں مانوں گا جب تک کہ تمہاری پیشانی وہاں نہ پہنچے جہاں میری جان کے قدم لگے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی سیدھ میں، اس کے دائیں دائیں جہاں بھی آپ نماز پڑھ لیں، آپ کا طواف بھی مکمل ہو جاتا ہے، آپ کا حج بھی اللہ قبول کرتا ہے، اس نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم کو بھی آپ نے وہاں پر نماز ادا کر لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آب زمزم کی طرف آنا ہے۔ آب زمزم ایک چشمہ ہے، پانی کا مقدس چشمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی چشمے ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہوں، خواہ وہ گلگت و چترال میں ہوں، خواہ وہ فرنٹیریر کے ایریے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آب زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ آب زمزم کیا ہے؟ اس کو پینا بھی برکت، اس کو پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے، اور اس کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی بڑھ لاتا ہے۔ اور اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا ہے، یہ اس کا پروٹوکول، یہ اس کی تقریر، یہ اس کا آنر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سارے